یہ ایک بہت ہی دردناک اور حقیقت کے قریب کہانی ہے۔ میں اسے مکمل جذبات، منظر نگاری اور انسانی احساسات کے ساتھ ایک طویل کہانی کی صورت میں پیش کر رہا ہوں۔ بدنصیب باپ مولوی اکبر ٹالپور کی کہانی۔ سندھ کے ایک چھوٹے سے شہر کھڈلو کی گلیاں ہمیشہ کی طرح پرسکون تھیں، مٹی کی سڑکیں، کچے گھر اور سادہ لوگ، مگر اس سادگی کے پیچھے کئی کہانیاں دفن تھیں۔ انہی کہانیوں میں ایک کہانی تھی مولوی اکبر ٹالپور کی۔ ایک ایسا باپ جس کا دل دنیا کے سب سے بڑے دکھ سے ٹوٹ چکا تھا۔ باپ اور بیٹے کی محبت۔ مولوی اکبر ٹالپور ایک دیندار، سادہ اور نیک انسان تھا۔ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا اکلوتا بیٹا اصغر ٹالپور تھا۔ اصغر نہ صرف خوبصورت تھا بلکہ اپنے اخلاق، عاجزی اور خدمت کے جذبے کی وجہ سے پورے گاؤں کا پیارا تھا۔ جب وہ صبح سویرے اپنے باپ کے ساتھ مسجد جاتا تو لوگوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھتے۔ مولوی صاحب، اللہ نے آپ کو بہت نیک بیٹا دیا ہے، لوگ اکثر کہا کرتے تھے۔ مولوی اکبر مسکرا کر کہتے، یہ میرا نہیں، اللہ کا امانت ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن مولوی اکبر نے عمرہ ادا کرنے کا ارادہ کیا۔ اصغر نے خود اپنے باپ کو رخصت کیا۔ ابا، آپ بے فکر ہو کر جائیں، میں سب سنبھال لوں گا۔ یہ الفاظ شاید آخری تھے جو باپ نے اپنے بیٹے کی زبان سے سنے۔ مولوی اکبر مدینہ منورہ روانہ ہو گئے، دل میں سکون اور آنکھوں میں خوشی کے آنسو لیے۔ حادثہ۔ ایک دن، ایک منحوس دن، اصغر اپنے کام سے واپس آ رہا تھا۔ سڑک پر اچانک ایک تیز رفتار گاڑی آئی اور ایک لمحے میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ لوگ بھاگتے ہوئے آئے۔ اصغر زمین پر پڑا تھا، خون میں لت پت۔ مگر اب آواز دینے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ جا چکا تھا۔ باب چہارم، خاموشی کا گاؤں۔ گاؤں میں کہرام مچ گیا، ہر آنکھ اشکبار تھی۔ لوگ ایک دوسرے کو تسلی دے رہے تھے مگر کوئی الفاظ کافی نہیں تھے۔ خاموشی سے، آنسوؤں کے ساتھ، مگر ایک سوال سب کے دل میں تھا۔ مولوی صاحب کو کون بتائے گا؟ مدینہ میں ایک بے خبر باپ۔ ادھر مدینہ منورہ میں مولوی اکبر عبادت میں مصروف تھے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کی دنیا اجڑ چکی ہے۔ وہ رو رو کر دعا کرتے، یا اللہ، میرے بیٹے کو سلامت رکھنا۔ چند ہفتوں بعد مولوی اکبر واپس گاؤں آئے۔ وہ خوش تھے، سوچ رہے تھے کہ اصغر دروازے پر کھڑا ہوگا، انہیں گلے لگائے گا۔ دروازہ کھلا تھا، گھر خالی تھا۔ انہوں نے آواز دی، کوئی جواب نہیں۔ سچائی کا لمحہ۔ گاؤں کے کچھ لوگ آہستہ آہستہ ان کے پاس آئے۔ ایک بزرگ نے ہمت کر کے کہا، صبر کریں۔ مولوی اکبر کا دل دھڑکنے لگا، میرا اصغر کہاں ہے؟ اور پھر ایک جملہ، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ سن کر مولوی اکبر کے قدم لڑکھڑا گئے، زمین جیسے ان کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ قبر پر پہلی حاضری۔ لوگ انہیں قبرستان لے گئے۔ وہ قبر کے پاس بیٹھ گئے۔ مٹی کو ہاتھ سے چھوا۔ میں آ گیا ہوں بیٹا۔ ان کی آواز میں ایسا درد تھا کہ آسمان بھی رو پڑے۔ میں تجھے اکیلا چھوڑ کر کیوں گیا؟ خالی گھر، خالی دل۔ گھر واپس آئے تو ہر چیز اصغر کی یاد دلا رہی تھی۔ وہ کپڑے، وہ کتابیں، وہ مسکراہٹ، سب کچھ موجود تھا مگر اصغر نہیں تھا۔ باب دہم، ایک باپ کی تنہائی۔ اب مولوی اکبر اکثر قبرستان جاتے، گھنٹوں بیٹھے رہتے، اپنے بیٹے سے باتیں کرتے۔ بیٹا، آج میں نے تیرے پسند کا کھانا بنایا۔ بیٹا، آج مسجد میں لوگ تجھے یاد کر رہے تھے۔ لوگ کہتے تھے، یہ باپ ٹوٹ چکا ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ مولوی اکبر نے اپنے غم کو عبادت میں بدل دیا۔
انہوں نے اپنے بیٹے کے نام پر لوگوں کی مدد شروع کر دی۔ یہ سب اصغر کے لیے ہے۔ وہ کہتے، ایک سبق۔ یہ کہانی صرف ایک باپ کی نہیں، یہ ہر اس انسان کی کہانی ہے جس نے کسی اپنے کو کھویا ہے۔ زندگی بہت نازک ہے۔ ایک لمحہ سب کچھ بدل سکتا ہے۔ مولوی اکبر آج بھی زندہ ہیں، مگر ان کے اندر کا ایک حصہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا ہے۔ اصغر کی قبر کے ساتھ